بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بے شک اللہ قادر و مطلق ہے اور رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق اشرف المخلوقات یعنی انسان کی تقدیر کے تمام معاملات کو لوح محفوظ میں تحریر کر رکھا ہے۔ انسان کی پیدائش کب ہوگی، اس کی موت کا وقت اور اس کا رزق کب اور کیسے ملے گا، یہ سب کچھ اس لوح محفوظ میں درج ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو لوح محفوظ کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے کہ لوح محفوظ آخر ہے کیا، یہ کس جگہ پر موجود ہے، اس میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے اور لوح محفوظ کو رب ذوالجلال نے کب اور کیسے تخلیق کیا۔ اگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، لوح محفوظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لوح عربی زبان میں تختی کو کہا جاتا ہے۔ لوح محفوظ کے اور بھی نام ہیں، جیسا کہ اس کو کتاب مبین اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب شیاطین سے پاک ہے اور اس کو اللہ نے شیاطین سے دور رکھا ہے، اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے وہ اس لیے کیونکہ اس پر جو بھی لکھا جاتا ہے وہ علم غیب ہے، جو صرف اور صرف اللہ ہی کی صفت ہے، جس کو اس کی مخلوق جن و انس نہیں پہنچ سکتے، اور فرشتے اس لوح محفوظ کی حفاظت کرتے ہیں اور شیاطین اس تک نہیں پہنچ پاتے، اور اگر شیاطین لوح محفوظ تک پہنچ جائیں گے تو وہ علم غیب کے بارے میں جان لیں گے، اور اس کے ذریعے ان کے لیے اللہ کی مخلوق انسان کو بہکانا بہت آسان ہو جائے گا۔ لوح محفوظ میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ محفوظ ہے، یعنی کہ اللہ کی حفاظت میں اس کو رکھا گیا ہے اور کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ناظرین محترم، روایات کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی تخلیق سے تقریباً 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اور یہ وہ تحریر ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس عرش معلیٰ پر موجود ہے، اور لوح محفوظ پر اپنی رحمت کے انتہائی وسیع ہونے کے اعلان کو لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب سے پہلی چیز یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی آزمائشوں پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیق کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی آزمائش پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ میرے سوا جس کو چاہے اپنا معبود بنا لے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم سورہ بروج آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہے بہت عزت والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ تو ناظرین، ان آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں درج کی گئی تحریر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اتارا۔ اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے اس کتاب واضح کی، ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن بہت باعزت ہے اور وہ اس کتاب میں ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ قرآن جس کتاب میں موجود ہے اس کے صحیفے بہت پاکیزہ ہیں اور ان کو کوئی بھی چھو نہیں سکتا سوائے اس کے جو نہایت پاک ہو۔ تو ناظرین، ان آیات مبارکہ میں چھپی ہوئی کتاب سے مراد وہی لوح محفوظ ہے جس کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں،
اور باعزت اور پاک فرشتے ہی لوح محفوظ کو چھو سکتے ہیں۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ اصل میں قرآن پاک لوح محفوظ کی کتاب میں عرش معلیٰ پر موجود ہے، اور جو قرآن نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، اس کے تمام الفاظ لوح محفوظ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پر اتارے گئے۔ ناظرین محترم، اس پوری کائنات میں ہونے والے فیصلے لوح محفوظ میں درج ہیں۔ انسان کے پیدا ہونے، اس کو رزق ملنے اور اس کے مر جانے کا ہر فیصلہ جو اللہ کا حکم ہے وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ روایات کے مطابق لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے بنایا گیا اور اس کے صفحات کو سرخ یاقوت سے بنایا گیا۔ لوح محفوظ کا قلم بھی نور ہے اور اس پر جو تحریر لکھی جاتی ہے وہ بھی نور ہے، اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ لوح محفوظ کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دی گئی ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ بھی درج ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ اس پوری کائنات کا تخلیق کار ہے، سب کا رب ہے، ہر شے ہر مخلوق اس کے تابع ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا ارادہ کر لے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہے رب ذوالجلال کی وہ بڑائی جس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں۔ وہ یکتا ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، مختار کل ہے، اور لوح محفوظ کا بھی مالک ہے۔ ناظرین محترم، دنیا میں اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے تو وہ اپنی مخلوق کو حکم دیتا ہے، جیسا کہ وحی کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے تھا، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ دنیا میں بارش کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس ہے، جان قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس ہے، اور لوح محفوظ کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس ہے، اور جن کو زمین کی بساط لپیٹنے کے لیے سور پھونکنے کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو اس کے بعد کسی کی نیکی، کسی کی عبادت کام نہیں آئے گی۔ نیکی اور گناہ لکھنے والے فرشتے آپ کے اعمال کو بند کر کے آپ کے کندھوں سے اٹھ جائیں گے، اور پھر حشر بپا کر دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اس کو لوح محفوظ میں درج کر دیتا ہے۔ اپنے کام پر مامور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس لوح محفوظ میں درج کی گئی تحریر کو پڑھ لیتے ہیں اور اللہ کا حکم دوسرے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں، اور باقی فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا لوح محفوظ اللہ کے حکم کی ایک دستاویز ہے جس میں کائنات کے ہر کام کے ہونے کے لیے اللہ حکم درج کر دیتا ہے اور اس کو فرشتے پورا کر دیتے ہیں۔ کائنات کے بننے، زمین کے بنائے جانے، آدم کو پیدا کرنے، اس کو زمین پر بھیجنے، بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات بنانے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور اپنا محبوب بنانے تک، اور مستقبل کے ہر کام کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے، جو اپنے وقت مقررہ پر ہوتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ کائنات کا اپنے مدار میں گھومنا ہو، یا انسان کا پیدا ہونا، یا پھر اس کا مر جانا، سب کچھ لوح محفوظ میں ہی درج ہے۔ امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔